سب سے پہلے تو جیسے میں ہمیشہ اپنا پریس کانفرنس شروع کرتی ہوں اس میں بتاتی چلی جاؤں کہ اس وقت پنجاب کے اندر ٹوٹل پازیٹیو کیسز جو آئے ہیں وہ 696 ہیں. تو اگر دیکھا جائے آپ کی اور میری ملاقات کافی ریگولرلی ہوتی رہی ہے تو بہت حد تک بہت کمی آ چکی ہے اس وقت پنجاب کے جتنے کیسز ہیں. اور جو فرٹیلیٹیز پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوئی ہیں یہ 22 ہیں. پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو پنجاب پورے کا آیا ہے وہ ہے 2.39% اوور آل پنجاب کا. اگر اسی کا مقابلہ میں 25 اپریل کا کروں تو اس وقت 13 تھا اور اب یہ 2.39 2 تقریباً 40 یعنی بہت حد تک 3 کے قریب لگ بھگ ہے، جو سب سے کم جب سے یہ ویو شروع ہوئی ہے سب سے کم ہے. جو اس وقت ہمارے ضلع ہیں جن کے اندر زیادہ پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ ملتان ہے، رحیم یار خان ہے اور خانیوال ہے. باقی سارے علاقوں کے اندر 5% سے جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت حد تک بہت کم ہو چکا ہے. اور الحمدللہ لاہور کے اندر اس وقت 1.5% ہے جو ہمارے پاس انفیکٹیوٹی ریٹ آیا. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے پاس بیڈز کی کیا سچویشن ہے. جو آپ کو پتہ ہے ایک مسلسل اس کے اوپر بھی ایک وہ چلتی ہے، شور و غل چلتا ہے کہ جی بیڈز نہیں ہیں، آکسیجنیشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، جو بیڈز ایلوکیٹڈ ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر وہ 2897 ہیں اور اس میں سے 410 بیڈز جو ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں. اور جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ 112 ہیں اور ان میں سے 9 وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب بڑے ہسپتالوں میں جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت ملتان میں ہے جو تقریباً 67% ہے، ورنہ لاہور میں اس وقت 38% پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اپنا راولپنڈی 16% پہ ہے. بھاولپور کیونکہ پھر وہ بھی ساؤتھ کا پروونس ہے، اس وقت جو ہمارے پاس زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹس آ رہے ہیں وہ ساؤتھ کے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھاولپور کے اندر تقریباً 32% ہے. باقی سارے علاقوں کے اندر الحمدللہ بیڈ آکیوپینسی ریٹ بہت حد تک کم ہو چکا ہے. گجراوالا جو آپ کو پتہ کافی ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی تھی پچھلے ماہ اس کے اندر، اب اس وقت اس کی بیڈ آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ 20% ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیے تو اپنا یہ جہاں تک سچویشن ہے ہائی ڈپینڈنسی جو ہماری یونٹس ہیں، یہ میں انٹینسو کیئر کے علاوہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس وقت اگر ہمارے پاس دیکھا جائے تو ملتان کے علاوہ 54% ملتان ہیں، باقی سب جو ہیں وہ 40% سے بیڈ آکیوپینسی جو ہے وہ کم ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوور آل جو داخلہ مریضوں کا ہو رہا ہے ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو جو مریض ڈسچارج ہو رہے ہیں ہاسپٹلوں سے ان کا مقابلہ کیا جائے. جب آپ پلیٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے مریض داخل ہو رہے ہیں اتنے مریض گھر کو جا رہے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر یہ جو بیڈ آکیوپینسی ہے وہ مینٹین ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تعداد مریضوں کی جو صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اسی کی وجہ سے اب گراف پلیٹو سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، جو ایک بڑی خوشائن بات ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ سب کی کاوشوں کے ساتھ SOPs پہ جو سختی کی گئی ہے اور الحمدللہ وہ جو ایک ہفتے کی لاک ڈاؤن تھا خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے ایک ہفتے کا، لوگ ہم سے ناراض تو بہت ہوئے لیکن آپ دیکھیے آج اس کا فائدہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ بہت کم ہو کے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف اس وقت ملتان کے اندر ایریاز جو ہیں وہ 6 ایریاز انڈر لاک ڈاؤن ہے اور تقریباً 736 پاپولیشن انڈر لاک ڈاؤن ہے. اور یہ ضروری تھے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز یا NPIs جن کو کہتے ہیں، پروونس وائڈ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ابھی بھی 8 بجے کے بعد بین ہے.
2 کلوز ڈیز جو ہیں ابھی بھی ہم آبزرو کریں گے، یعنی سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ سب دکانیں وغیرہ آپ کو بند ہوتی ہیں، سوائے خورد و نوش کی اور کھانے پینے کا سامان، اور جو منڈیاں ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ کھلی رہتی ہیں۔ انڈور ویڈنگز کے اوپر کلوجر آف مارکیز ہے، آؤٹ ڈور شادیوں کی پرمیشن ہے اور 150 گیسٹ کے ساتھ، اور اسی طرح انڈور ڈائننگ کی بھی کمپلیٹ پابندی ہے لیکن ریسٹورنٹس کے اندر، لیکن آؤٹ ڈور اور ٹیک اوے جو ہے اس کی اجازت ہے۔ امیوزمنٹ پارکس جو وہ تھے ان کے اوپر کل نظر ثانی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں نے اب خاص طور پہ واٹر سپورٹس اور سوئمنگ پولز جو ہیں ان کو کھلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نارمل ورکنگ آورس کا، وہ 50% ابھی بھی ورک فرام ہوم ہے۔ سنیماز اور تھیٹرز اس وقت ابھی بھی پروونس کے تھرو بند ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس ہفتے کے اندر NCOC نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے، اور جو لارج گیدرنگز ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں سیاسی ہوں، ان پہ ابھی بھی ساری پابندی ہے۔ اچھا، ابھی بھی سپورٹس کے اوپر کمپلیٹ بین ہے، اور جہاں تک تعلق ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس پہ 50% سیٹنگ کیپیسٹی کے مطابق اجازت ہے۔ انڈور جمز بند ہے، آؤٹ ڈور کی پرمیشن ہے، اور ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے ود دس کنڈیشن کہ آپ نے SOPs کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے۔ اور SOPs جو ہے میرا خیال ہے اب تو ہمیں حفظ ہو جانا چاہیے، بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں، ماسک پہن لیجئے۔ ماسک پہن کے آپ بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں، اپنی بھی اپنی فیملی کی بھی۔ تو ماسک ایک چھوٹا سا حفاظتی تدابیر ایسی ہے جس کے ساتھ 70 سے 80% لوگ جو ہیں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کو ہم بچا سکتے ہیں فرام دس انفیکشن، اگر آپ انفیکشن جو ہے وہ کریں۔ اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ہے ویکسینیشن کا، ہمیں بھی سب کو پتہ ہے، اور اب آپ سب کو بھی میرا خیال ہے بہت حد تک آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ اگر ہم 2 چیزیں کریں، SOPs جو ہیں ان کو پراپرلی مینٹین کریں اور ویکسینیشن کے سلسلے کو بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگر ہم بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پانے میں بہت ہماری مدد ہوگی۔ اس وقت ہمارے پاس جو ویکسینز اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، وہ ہمارے پاس سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور کنسائنو ہے، یہ ویکسینز ہیں۔ اس سے پہلے سائنو فارم لگ رہی تھی، آج کل سیکنڈ ڈوز، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آج کل سیکنڈ ڈوز سائنو فارم کی لگ رہی ہے۔ تو مہربانی کر کے لوگ آ کے سینٹرز پہ اس بات کی ضد نہ کیا کریں۔ کئی دفعہ لوگ آ کے اس بات پہ ضد کرنا، ہم نے فلاں ویکسین لگوانی ہے، وہ والی ویکسین لگوانی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، ویکسین ایک ہی قسم کی فرسٹ ڈوز میں لگے گی۔ اس وقت ہمارے سارے سینٹرز کے اندر سائنو ویک شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے ایسٹرازینیکا چل رہی تھی، اب سائنو ویک شروع ہو گئی ہے۔ صرف اور صرف سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ سائنو فارم کی لگ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کی سیکنڈ ڈوز بھی لگ جائے۔ جہاں تک ویکسینیشن کے سٹاک کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جس رفتار سے ہم ویکسینیشن دے رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، اور نیا اس وقت ہمارے پاس 14 لاکھ کے قریب ویکسین جو ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے سٹاک میں موجود ہے۔ اور جس طرح ہمیں آ رہا ہے، سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ چل گیا ہے کہ فارمولیشن اور پیکیجنگ کنسائنو کی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ویکسین کی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہماری لیبز ہیں اسی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ ہے ویکسین بنانے کی، فارمولیشن ایک کمپلیکیٹڈ سٹیپ ہوتا ہے، سیکنڈ والا وہ آلریڈی پاکستان نے اس پہ مکمل کام کر کے اور وہ اس وقت فیل ہو رہا ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ویل مین اے پوزیشن کہ ہم اپنی ویکسین خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اکارڈنگ ٹو NIH۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جی ویکسینیشن اس وقت روزانہ کتنی ہو رہی ہے۔ کل کے دن میں سیکرٹری صاحبہ کے مطابق 1 لاکھ اور 1,59,000 ویکسین دی گئی ہے۔
which is a good number of vaccine کہ یہی ہدف ہمیں انہوں نے دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھا کے 1.5 لاکھ کے اوپر چلے جائے. تو اب ہم لوگوں نے 1,59,000 روزانہ کی ڈوزز لگ رہی ہیں. کل کے دن میں 159 لگا, اس سے پہلے 149 لگ رہا تھا. اس وقت ہمارے جتنے سینٹرز بن گئے ہیں, ہمارے پاس نمبر آف سینٹرز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اور 356 کے قریب ہمارے پاس سینٹرز موجود ہیں جن کی کیپیسٹی ہے 5 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگانے کی. وہ بڑھایا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جون میں ہم نے بڑھا کے اپنی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ پہ لے کے جانا ہے, اور جولائی میں وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ابو 4 لاکھ. تو ہم نے آلریڈی کیپیسٹی جو ہے ہمارے سارے سینٹرز کی دیٹ از مور دین 500,000. ابھی تک ویکسین کتنی لگ چکی ہے؟ پورے پنجاب کے اندر 33 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے, اور اگر جس طرح ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو انشاءاللہ ویکسین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے 30+ کی واک ان کے لیے کہ آپ یو کین واک ان اور اپنے آپ کو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے. 30+ والوں کو سب کو واک ان وہ لگنے لگا ہے, اور ابو 18 کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ سکے. جہاں تک تعلق ہے کنسنٹریٹڈ گروپس کا, آپ کے سامنے ہے استادوں کی ہم نے ویکسینیشن شروع کر دی ہے. تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. 2.5 لاکھ کے قریب ان کے جو باقی ہیلپرز اور باقی عملہ ہے, یہ سرکاری اسکولوں کی بات میں کر رہی ہوں. اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کر دی گئی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے سینٹرز پہ آ کے ٹیچر کو اپنا امپلائی لیٹر کہ وہ ایک استاد ہیں اور پلس ID کارڈ دکھانا ہے, اور انشاءاللہ جو قریب ترین آپ کا سینٹر ہے وہاں سے جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوا دیں. سارے سینٹرز کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ سارے ٹیچرز اپنے آپ کو آ کے ویکسین لگوا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کھولنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ٹیچرز ہمارے اسی طرح فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جس طرح ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جن کو لگ رہا ہے ان سب کو بھی ویکسین لگانا بہت ضروری ہے. تو یہ آلریڈی کنسنٹریٹڈ گروپس جو ہیں ان پہ لگ رہا ہے, پولیس والوں کو لگ رہا ہے, ماشاءاللہ آپ کے صحافیوں کی بھی شروع ہوگی. اسی طرح جتنے پریس کلبز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا پنجاب کے اندر کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنی لسٹیں دیجئے تاکہ سارے صحافیوں جو ہیں ان کو بھی ویکسین لگے. لیکن اگر اب تو کیونکہ ایج لمٹ جو ہے 30+ پہ ہو گئی ہے, واک ان جو ہے دیٹ از پرمٹ, کہیں بھی جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوانا چاہتے. بہت ہمارے جو یہ اس وقت اہم قدم جو ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد مانگنا چاہتی ہوں میڈیا والوں کی اور اپنے سارے چینلز کی, کہ کسی قسم کی جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ویکسین کے بارے میں وہ خدارہ غلط ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کے کوئی چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ. بخار ہو گیا, جسم میں تھوڑی بہت درد ہوئی, تو اس کے لیے تو ہم بچوں کو جب ویکسین لگاتے ہیں تو تب بھی ڈاکٹر جو ہے یہ ہدایت دے کے بھیجتے ہیں کہ بچوں کو آپ کیلپول دے دیجیے گا, وجہ یہ کہ ایک دن بخار ہوگا. تو میرا خیال ہے اس طرح کا رسپانس جب آپ ویکسینز دیتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ایکسپیکٹڈ. آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ فائزر کی جو ابھی ویکسین آئی ہے ان میں کیا کہتے ہیں, جہاں تک فائزر کی ویکسین آئی ہے اس ویکسین کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ ڈرائیو کے ساتھ ابھی چل رہا ہے. تو جب تک وہ ڈرائیو کے ساتھ وہ مکمل نہیں ہوگا, اور میرا خیال ہے آلریڈی پرابیبلی آن دا 1st وچ از ٹیوزڈے میٹنگ آلریڈی بلائی گئی ہے. ایک لمیٹڈ ڈوز آئی ہے کوئی تقریباً 100,000 وچ از 1 لاکھ. تو اس کی ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوگی, جب تک اس کی وہ رجسٹریشن نہیں ہوگی, وہ ویکسین نہیں لگے گی. باقی جتنی ویکسینز ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے, سائنو فارم ہے, سائنو ویک ہے, اس کے علاوہ کونسائنو ہے, ایسٹرازینیکا ہے اور اسپٹنک ہے. یہ ساری ویکسینز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور یہ آلریڈی ویکسینز لگی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل کالج کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, بیکاز نیچرلی ان کی بھی ایکسپوجر ہسپتالوں میں ہوتا ہے, اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں
ان سب کو بھی ویکسینیٹ انشاءاللہ ہم بہت جلد کر دیں گے. ان کے ساتھ جو ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ ہے ہیلتھ کارڈز کا. ہیلتھ کارڈز پہ آج بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ کچھ جیسے میں کہتی ہوں جب کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کو ملنا ہے, اس کو نہیں ملنا, فلاں کو ملنا ہے, فلاں کو نہیں ملنا. تو میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور عثمان بزدار صاحب جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں ہر فیملی کو کی ہیلتھ انشورنس کر دیں, ہر فیملی کی ہیلتھ انشورنس کر دیں. یہ ان کا حق ہے, صحت کی سہولت ان کو ملنا ان کا حق ہے. اور اکراس دا بورڈ یہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے صرف قریب جو غربت کے سطح سے نیچے فیملیز رہ رہی تھی ان کو کارڈ دیا, اب اٹ ول بی اکراس دا بورڈ, آپ کو مجھ کو سب کو کارڈ ملے گا. اور سلسلہ جو ہے وہ بسم اللہ کی گئی ہے. ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن سے 7 ضلع اس میں شامل ہیں, اور ان 7 ضلعوں کے اندر جو فیملی کے ہیڈ کا کارڈ ہے اپنا آئیڈینٹی کارڈ, وہ اس کا صحت کارڈ, آئی ڈی کارڈ جو ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے نادرا کا کہ بہت بڑا انہوں نے اس کے اوپر کام کر کے جتنی فیملیز تھیں ان علاقوں کی ان کی باقاعدہ کلیئر رجسٹریشن کر کے, تاکہ جب وہ کارڈ سوائپ ہو, یعنی وہ کارڈ جب سوائپ ہوگا تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ اس فیملی کے کتنے ممبرز ہیں اور اس فیملی کے ہر ممبر کے لیے یہ سہولت موجود ہے. اور ایک یہ سوال تھا کہ 7,20,000 کا یہ کارڈ ہے, لیکن اس کے اندر ایک ان بلٹ یہ ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں داخل ہے, 7,20,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے علاج کے اوپر, تو اگلے 3 لاکھ مزید اس کے اندر باقاعدہ اس کا وہ ہے اماؤنٹ کہ کسی بھی فیملی کی علاج کو کی وجہ سے وہ واپس کے 7,20,000 خرچ ہو گئے, اب کیا کرنا ہے 3 لاکھ اور حکومت دے گی اس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ملنے کب ہیں؟ ان 7 ضلعوں کے بعد 31 دسمبر سے پہلے ہر پنجاب کا جو ڈومیسائل بندہ ہے, ہر بندہ جو پنجاب کے اندر اپنا آئی ڈی کارڈ ہولڈ کرتا ہے, انشاءاللہ ان ساری فیملیز کو یہ کارڈ تقسیم ہو جائیں گے. اس کا آلریڈی پروکیورمنٹ کا کام جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے, اور میں بتاتی چلی جاؤں اسی کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے. اس میں تقریباً 100 ارب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اور آلریڈی جن لوگوں کو ہم نے انشور کیا ہے ان کے آلریڈی پیمنٹ ساری انشورنس کمپنیز کو ہو گئی ہیں, اور ان فیملیز کو جو ان 7 ضلعوں کے اندر فیملیز جو ہیں جو انشور ہوئی ہیں وہ 35 لاکھ ہیں. تو 52 لاکھ 35 لاکھ پلس ہیں, اور ہمارے پاس پہلے جو فیملیز تھیں جن کو ہم نے انشور کیا تھا وہ تقریباً 52 لاکھ اور 50,000 کے قریب تھی. ان دونوں فگرز کو آپ ملا لیں تو اس وقت 88 لاکھ یعنی 2,90,93 لاکھ کے قریب ہماری پورے پنجاب کی فیملیز بنتی ہیں. ان میں سے اس وقت 88 لاکھ فیملیز انشور ہو چکی, دے آل ہیو ہیلتھ انشورنس. اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک بھی اس طرح کا میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی پروگرام نہیں دیا جس طرح کا یہ پروگرام دیا ہے. تو یہ انشور کرنے کے لیے خان صاحب یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا حق ہے صحت کے اوپر, اور ہر انسان کا حق ہے ایجوکیشن کے اوپر, اور اسی وجہ سے میجر کنسنٹریشن اس وقت صحت کے اوپر اور ایجوکیشن پہ ہو رہی ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں اسی وجہ سے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے اس کو بہت بڑی تعداد کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے, اور یہی ریکوائرمنٹ اور نیڈز ہیں کسی بھی ملک کی تاکہ حالات بہتر ہو جائیں. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرف توجہ آپ کی میں نے دلوانی ہے. وہاں پہ جو ماہانہ ان کو میڈیسن مل رہی ہے وہ ہر ایک پیشنٹ کو 7 ہے اس میں سے 1 یا 2 کم مل رہی ہے.
یعنی ہم نے سروے کیا 30 سے 40 مریضوں سے، انہوں نے بتایا کہ وہ 1200 سے لے کے 2000 تک جو میڈیسن ہے باہر سے ہر مہینے خرید رہے ہیں. اور جب ڈیٹا انٹری کا وہ چیک کروایا کہ ہر پیشنٹ کو جو ڈیٹا انٹری جا رہی ہے وہ پوری کی پوری میڈیسن جا رہی ہے، لیکن اس کو جو ایشو کی جا رہی ہے وہ 1 یا 2 ہر ایوریج پیشنٹ کو وہ کم جا رہی تھی. تو اس پہ اس کو ہم نے ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا. پنجاب اسمبلی میں طریقے التوا بھی جمع ہوئی. تو محکمہ اس پہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ میرا خیال ہے جی آپ نے آج میرا خیال جتنا کوئکلی رسپونڈ محکمہ صحت کرتا ہے شاید کوئی اور محکمہ کرتا ہی نہ ہو. آپ لوگ خبر چلا رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور سیکنڈ مومنٹ ہم کہتے ہیں ہم نے نوٹس لے لیا، بندے بھیج دیتے ہیں، انکوائری کرواتے ہیں. وی ٹرائی آر لیول بیسٹ. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ ہم حالات جو ہیں ایک عام آدمی کے بہتر کریں. جو آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. میرے ساتھ سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو میں نے بتا دیا ہے. اس پہ کل ہی دیکھ کے اس ساری چیز کے اوپر انکوائری کریں گے. انکوائری کرنے کے بعد انشور کریں گے کہ اس طرح کا غلط کام کہیں بھی نہ ہو. میڈم ایک سوال سے میڈم بیرونی جانے والے جو افراد ہیں ان کے لیے خاصی پریشانی بنی ہوئی ہے. کن کے لیے؟ جو بیرونی ملک جانے والے خاص طور پر سعودی عرب کے لوگ. ہاں ہم نے دیکھا ہے ایکسپو سینٹر میں اس حوالے سے احتجاج بھی ہو رہا ہے. 30 سے 40 سال کے درمیان جو افراد ہیں ان کو آسٹرازینیکا بھی نہیں لگ رہی. تو ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے لیکن اس پر بھی کوئی بھی کام. آپ باہر جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کی ویکسینیشن کی بات. جی بالکل. اور وہ ہاں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہمارے پاس ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے چائنیز اسٹیپ فارورڈ، کیونکہ کوویکس جنہوں نے اپنی ویکسینیشن ہمیں دینی تھی کوویکس نے اس طرح ہمیں ویکسین نہیں پرووائڈ کی. تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس آئی وہ چائنیز ویکسین آئی. اور چائنیز ویکسین جو ہے وہ دنیا بھر میں ریکگنائز ہوئی ہے ایز اے گڈ ویکسین. اب کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کئی دفعہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی بات ہے کہ ملک جو ہیں وہ اس ویکسین کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اس وقت ہمارے فارن آفس جو ہے وہ آلریڈی نیگوشیٹ کر رہا ہے سارے ملکوں کے ساتھ، خاص طور پہ جہاں ہمارے مزدوروں نے جانا ہے. جو بات سامنے آئی ہے کہ فار ایگزامپل سعودی عربیہ وغیرہ جو ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر ویکسین ریکگنائز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایسٹرازینیکا ہے. اب میں آپ کو بتا دی چلی جاؤں ہمارے پاس جو ایڈوائز آئی ہے ایسٹرازینیکا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو آپ نے ویکسین لگانی ہے. اب مزدور جو ہیں سارے ان کی عمریں جو ہیں وہ 40 سال سے کم ہیں. ہمارے لیے اسی ششوپن کی وجہ سے، ورنہ تو ہم ان کو ضرور لگا دیتے، بس بیکاز آف دیٹ پھر ہم اکراس دا بورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ کرتے تھے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو تو لگا دیا اور 40 سال سے کم عمر کے بندے کو نہ لگائیں. تو اس کے سلسلے کے اندر وی ہیو آلریڈی ٹاک ٹو دی NCOC اور آلریڈی اس کے اوپر اسد عمر صاحب سے بھی میری کل بات ہوئی ہے. وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. فارن سروس جو ہے وہ آلریڈی ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ویکسینز پاکستان میں لگ رہی ہیں دے آر اسٹینڈرڈ ویکسینز، اور یہ ریکگنائز اگر ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہوگا. اس کے اوپر ڈیسیجن جو ہے اگلے 1-2 دن کے اندر NCOC کی طرف سے آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب 2 پارٹس ہیں میرے سوال کے. نمبر 1 تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہوگا جو پنجاب کی آبادی ہے 50% یا 60% کتنے عرصے میں ان کو جو ہے وہ میڈیسن لگ جائے گی. اور دوسرا بتائیے گا کہ بہت زیادہ تعداد ابھی بھی ایسے لوگوں کی ہے جو مس کنسیپشن کا شکار ہے کہ پتہ نہیں ویکسین لگوانی نہیں ہے اور اگر لگ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کسی مرحلے پہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی لیجسلیشن ہو سکے گی جو نہیں لگواتا؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ سب نے لگوا لی ہے یا نہیں لگوا لی؟ آپ سب نے اگر لگوا لی ہے تو آپ سے بڑا تو ہمارا ایمبیسڈر ہی کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں جنہوں نے لگوائی ہے ان کو روزانہ کوٹ کرنا چاہیے. میں اپنا بتا دوں میں نے اپنے آپ کو لگوائی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے واز ٹیکنگ ٹریٹمنٹ، اور میں نے اپنی آنکالوجسٹ سے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ ابھی آپ کی کیونکہ امیونو سپریسن ہے آپ، لیکن کچھ عرصے بعد پیپرز جب آئے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ویکسین، تو وہ انہوں نے جس دن بتایا میں نے اسی دن ویکسین لگوا لی. ہمارے سیکٹریز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے ویکسین لگوا لی. اسد اسم صاحب نے تو اپنے آپ کو کورونا کروا کے بھی ویکسین لگوا لی. سو مقصد یہ ہے کہ ویکسین ہمیشہ یاد رکھیے کہ اٹس اے پروٹیکٹیو میکینزم، اور لوگوں کے اندر یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ جی خدا نخواستہ فرٹیلیٹی پہ افیکٹ ہو جائے گا، کل ہماری اگلی پود جو ہے اگلی جو ہماری
جنریشن ہے اس پہ افیکٹ ہو جائے کہ سب غلط فہمیاں ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں پھیلانی بھی زیادتی کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ کووڈ کے ایپیڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ریسیشن آئی ہے وہ میرا خیال ہے بہت عرصے بعد اس وقت بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک لیے. اور میں تو سوچتی ہوں اللہ کی خاص مہربانی ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے وہ حالات نہیں ہوئے. آپ ہمسائے ملک کو دیکھیں, ہم سے بہت بڑی اکانومی تھی, ہمارے سے بہت بہتر حال, ویکسین بنانے والے وہ, سب کچھ کرنے والے وہ, اس کے باوجود جو حالات وہاں تھے اور یہاں, اور میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ بڑی سینسیبلی اکانومی کو بھی چلاتے رہے, پوری کوشش کرتے رہے کہ اکانومی بھی چلتی رہے اور لوگوں کا کام بھی چلتا رہے. اتنا غریب ملک, ہم تو اس طرح کی پابندیوں پہ بالکل بنیاد. اب جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں گے, میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ انشاءاللہ اگر اسی رفتار سے ہم لگے رہے تو دیکھیں ہمیں امید ہے کہ بائی اینڈ آف دس ایئر, اس سال کے آخر تک انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ کم سے کم 30 سے 40% آبادی جو ہے اس کو ویکسین مل جائے. اور نیچرلی ویسے تو کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے تب آتی ہے جب 70% لوگوں کو لگ جائے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اور اگر مزید جس طرح کوویکس نے ہمیں 4 کروڑ ویکسین کا وعدہ کیا تھا اور واقعی اگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم جو خود بھی ویکسین پروکیور کر رہے ہیں اس کو ملایا جائے اور جو پنجاب پروکیور کر رہا ہے, تو میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم 50% سے بھی شاید اوپر چلے جائیں. سوال کا ایک حصہ یہ تھا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے یا پھر ویکسینیشن لگوانے کے لیے بائی فورس بائی دی سپورٹ آف لا ایک پروپیگنڈا لگوانے کے لیے کہ یہ جی فرٹرنیٹی پہ اثر کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, اس قسم کا پروپیگنڈا رکھوانے کے لیے اور بائی فورس لگوانے کے لیے کیا پنجاب گورنمنٹ کسی لیجسلیشن کی طرف جائے گی؟ دیکھیے جی, جہاں تک تعلق ہے پروپیگنڈا روکنے کے لیے انشاءاللہ جو آپ نے بات کہی ہے اٹس اے ویری لاجیکل کہ ہمیں اس پروپیگنڈا کو ہر حال پہ فورسبلی روکنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. یہ جو ہماری آپ کو پتہ ہے روزانہ ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوتی ہے سوائے سنڈے والے دن. ٹاسک فورس میں ہم آپس میں بیٹھ کے ریکمنڈیشن جو ہے وہ NCOC کو دیتے ہیں. وی ول ڈیفینیٹلی گیو اٹ. اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے انشور کریں گے کہ یہ جو ہارمفل پروپیگنڈا ہے اس کیمپین کا اس کے اوپر. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم فورسفلی ویکسین دے سکتے ہیں یہ نہیں, یہ بات جو ہے یہ ہم NCOC کے سامنے رکھیں گے. دے آر دا ونس, بیکاز دیکھیں اس کے اندر پورے ملک کا اوپینین جو ہے اور ساروں نے اکٹھا مل کے اس پہ مشترکہ سوچنا پڑتا ہے. اور ہمیشہ وہ والی بات ہے کہ جب اجتماعی سوچ ہو تو وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے اوپر ڈسکشن ضرور کریں گے اس مسئلے میں. جی آپ نے سوچا ایک اور پبلک ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسٹے ڈاگس کا اسٹے ڈاگ کی بائٹس کے حوالے سے ریبیز کا جو ایک ایشو ہے, ہم نے سندھ میں دیکھا کہ بہت سارا یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا اور وہاں پہ کلنگ شروع ہو گئی. یہاں پہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن گئی ہے, چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کل میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کلنگ نہیں کریں گے بلکہ کو نیوٹر کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو پبلک کمپلینٹس ہیں کہ جن کو ڈاگ بائٹ کے کیسز جاتے ہیں ان کو کوئی ویکسین نہیں. کیا سچویشن ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو بھی ہینڈل کیا جائے؟ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں آپ کو کلیئر کری تھی چلی جاؤں. جب ہماری حکومت آئی تو جو سب سے پہلا بڑا مسئلہ میں نے فیس کیا کہ اسمبلی کے اندر تھا اور سب طرف شور مچا ہوا تھا کہ ریبیز کی ویکسین اویلیبل نہیں تھی. اور ریبیز کی ویکسین نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا کہ انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے تھے اور چائنا سے, مطلب ہم امپورٹ کرتے تھے چائنا سے. 2 بڑے ملک جو تھے وہ ریبیز کی ویکسین بنا رہے تھے, انڈیا اور چائنا. اور ہم چائنا سے کرتے تھے اور ان کا کوئی سیمپل تھا جو کچھ اس میں مسئلہ آیا اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ. جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پچھلی حکومتوں نے آج تک ویکسین ڈیولپمنٹ پہ اس طرح کام ہی نہیں کیا. ریبیز کی ویکسین پاکستان میں بن رہی تھی, اس پروسیس کو ختم کر دیا گیا تھا. الحمدللہ ہماری جب سے حکومت آئی ہے دوبارہ ودن اے ایئر اس کو ریوائیو کیا گیا اور سارے پروسیس کو. اس وقت ریبیز کی ویکسین ہم کہیں سے نہیں منگواتے, ریبیز کی ویکسین پاکستان میں بنتی ہے. اس لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. کل بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی ایک اخبار کے اندر اور مجھے افسوس ہوا
کہ کم سے کم جس بندے نے یہ آرٹیکل لکھا وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا, جو ریسرچ تو پراپرلی کر لے اور پتہ تو کرے. کمنٹ انہوں نے پاس کیا ہوا تھا کہ 100 سال ہو گئے اس ویکسین کو بنے ہوئے, پاکستان نے ابھی نہیں بنایا. تو میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں, پاکستان اپنی ریبیز کی ویکسین اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ بنا رہا ہے. پنجاب سب سے بڑا آرڈر جو ہے وہ ہمیشہ پنجاب سے جاتا ہے. ابھی میں کل ہی بیٹھ کے, کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اوپر اور تو اور ایز اے بیک اپ سی اوز کے آفس کے اندر پراپر کولڈ چین مینٹین کی ہوئی ریبیز ویکسین از اویلیبل. ہمارے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر اویلیبل ہے. بلکہ ہم نے اب ہمارا جو آئی پی ایچ کے اندر سینٹر تھا اس کو مزید ہم فعال کر رہے ہیں. اس لیے ریبیز کی ویکسین کا اس وقت پنجاب کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو شکایت ہو تو ضرور, اور مجھے آئی ہے ضرور شکایتیں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ہم گئے اور ملا نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی پرسنل انٹرونشن کے رات 2 بجے بھی ہم نے لوگوں کو ریبیز کی ویکسین لگوائی ہے. اور اس کو انشور کریں گے کہ نیچرلی یہ ایک بہت بڑا, خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کسی کو کتا بابلا کتا کاٹ جائے اور ان کو ریبیز کی ویکسین نہ ملے, یا ویسے بھی کتا کاٹے تو ویکسین لگانی بہت ضروری ہے کیونکہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے ہیں یہ کتے. تو میں اس پہ ہم انشور کرنے لگے ہیں. باقی جو آپ کو پتہ ہے لائف سٹاک والے جو ہیں الانگ ود دی چیف سیکرٹری, وہ نیا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. جی بتائیے. میڈم ایک سوال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن نے ابھی تک اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا, اب ان کو ویکسینیشن میں بڑی پرابلم آ رہی ہے, کیا ان کے لیے بھی ویکسینیشن کے لیے کوئی سسٹم بنایا گیا ہے یا کبھی کیا گیا؟ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کے اوپر ہم آلریڈی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ڈسکشن کر کے ہماری پوری کوشش ہے اس وقت کہ جن لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ان کے لیے ہم نے اب کیا سلسلہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ نیچرلی وہ پاکستان میں رہتے ہیں, ان میں آپ کو پتہ ہے جو باہر سے آ کے لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی ان کا بھی, لیکن میں یہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں جو ویلڈ طریقے سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, جن کے پاس پاسپورٹ ہے اور اپنے کام کے سلسلے کے اندر وہ اس وقت پاکستان میں ہیں, ان ساروں کو اکارڈنگ ٹو دیئر پاسپورٹ ہم ویکسین لگا رہے ہیں. وی آر گیونگ دم دا ویکسین. جو اپنے, لیکن جن کے پاس کوئی جینوئن ڈاکیومنٹ نہیں ہے ان کا پرابلم ضرور ہوا ہے, کیونکہ ہم پھر انٹری کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس کو بھی مسئلے کو NCOC اس پہ کام کر رہا ہے اور بہت جلدی اس کا انشاءاللہ حل آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت کبھی آپ نے بات کی تھی کہ 40 سال سے زائد جو عمر کے لوگ ہیں ان کو لگائی جائے گی. ابھی جو صورتحال ہے تو یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر کے اندر ان کا اسٹاک بالکل نہیں ہے. جو 40 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں وہ ویکسین لگوانے کے لیے وہاں پر پہنچے نہیں, ان کو انہیں واپس جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہے. 40 سال سے عمر کے زیادہ جو کم لوگ ہیں ان کو واپس بھجوایا جائے. زیادہ جو عمر کے لوگ ہیں 40 سال سے اوپر ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے, ویکسین نہیں لگائی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک نہیں ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اسٹاک نہیں ہے. اسٹاک نہیں ہے جی, ایکسپو سینٹر کے اندر. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں, یہ 1-2 دن تھوڑا سا مسئلہ, ویکسین ہماری ہر روز سپلائی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو کولڈ چین اس ویکسینز کی وہ کرنی ہوتی ہے, مین آفس سے ہر سینٹر پہ ہوتی ہے. 1-2 دن ویکسین میں ایک 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا ڈیلے ہوا. ایک تو ماشاءاللہ بطور قوم ہم میں صبر بھی بہت کم ہے. مجھے شکایت آئی ایک بندے کی, میں آپ کو بتایا میں تو مسلسل فون اٹھاتی رہتی ہوں لوگوں کے, کی شکایت آئی کہ جی میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک ویکسین نہیں لگی. میرا بڑا دل کیا کہ ان کو تصویر بھیجوں امریکہ کی, جہاں کم سے کم 1.5 کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی تھی. 1.5 کلومیٹر کی, وہ میرا خیال ہے آپ کی اخباروں میں سے کسی اخبار نے دکھایا تھا, اور اس لائن میں لوگ صبر سے کھڑے ہوئے تھے. ہماری مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ سینٹر پہ پہنچ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی لگائیں ابھی لگائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی رکاوٹیں آئی تھیں اس کے اوپر سیکرٹری صاحبہ نے شی ٹوک اے کمپلیٹ ایکشن آن اٹ. خاص طور پہ کل انہوں نے میٹنگ کر کے انشور کیا ہے اسٹاک کا ہمارے پاس بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت 13 سے 14 لاکھ ویکسین موجود ہے. سینٹر پہ پہنچانا ٹو مینٹین دی کولڈ چین بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کل انہوں نے سی او کے ساتھ لاہور کے اندر میٹنگ انشور کی ہے. ہمارے ساتھ احمد صاحب بیٹھے جی صاحب اس کے اوپر وہاں کے کل موجود تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈوز نہیں لگا رہے کیونکہ ہمارے پاس اسٹاک نہیں ہے اسٹرازینیکا کا.
एस्ट्राजेनेका तो नहीं होगा ना बेटा, एस्ट्राजेनेका इज फिनिश नाउ। जो हमारे पास स्टॉक था वो एस्ट्राजेनेका का मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ सेकंड डोज लगेगी। इस वक्त साइनोवैक लग रही है। तो अगर मजदूर आके वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे लिए मसला है, एस्ट्राजेनेका 40 साल से कम उम्र के बंदे को लग नहीं सकती, और हमारे पास जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा, नई ऑर्डर नहीं आएगा एनसीओसी की तरफ से, हमारे लिए लगाना मुश्किल है। ये बता रहे कि ओल्ड एज होम के अंदर जो वहाँ पर लोग हैं उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन का क्या ओल्ड एज होम हमारे पास जितने हैं, अगर आप हमें, मेरा ख्याल है इसको हम देख लेते हैं, कॉन्साइनो जो है हम सब, क्योंकि सिंगल डोज वैक्सीन है वो हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह अभी नई डोज नया स्टॉक भी आ रहा है, हम उन सबको लगा देंगे। और ये भी बता दूं कि अब तक हम 7,000 से ज़्यादा लोगों को घर पे जाके लगा चुके हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ये वैक्सीन पहुंचाई जाए। लेकिन मैं आपके इनकी वजह से आप एक रिक्वेस्ट और लोगों को कहूँगी कि सब्र जो है ना, पेशेंस, ये चीज़ भी सीखें। बाहर के मुल्कों में आप जाते हैं जब, तो लाइन में चुप करके खामोशी से खड़े रहते हैं। पाकिस्तान में उतरने की देर होती है तो धक्कम पेल शुरू हो जाती है। तो आप मेहरबानी करके जो सब्र सीखा है बाहर से आए हुए या यहाँ जो पाकिस्तान में आप देखें, लाइन लगी हुई है, इंशाअल्लाह उस लाइन में लगे हुए हर बंदे को वैक्सीन लग जाएगी। सब्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, धक्के वक्के ना दिए जाएं तो इंशाल्लाह सारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। वैक्सीनेशन सेंटर में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स को तैनात किया गया है, तो उनको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा। दूसरा, जब इनको आप पिकअप ड्रॉप देते हैं तो वो भी आपने पिकअप्स रखी हुई है, सामान लाने वाली गाड़ियाँ रखी हुई है? ये मेरा ख्याल है ऐसा मसला है जो इंटरनल मसला, हम इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनको हादसा हो सकता है, कल उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया है गुलबर्ग टाउन में, और उनको पिकअप पे लेके जाया जा रहा था। देख लेते हैं जिसको मसले को देख लेते हैं। गुलबर्ग टाउन थोड़ी है, मेरे पास पूरा पंजाब है जो आपको पता है 11, अगर आप इसको मुल्क समझे ना पंजाब को, तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शिकायत थी कि शायद हम सिर्फ लाहौर के अंदर कंसर्न। मैं तो उस दिन लिया गई, तो लिया भी दोनों सेंटर्स पे जब गई तो हर बंदे ने वहाँ तसल्ली बख्श जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह कोई छोटी मोटी जो शिकायतें होती हैं उसके लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, जब भी आएगी शिकायत इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।